پیارے بھائیوں، ہم آپ توجہ دیں کہ ہم آپ کتنے خوش نصیب ہیں. ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا ہے کہ دنیا کی ساری دولت بھی صرف کر کے ہم اس کا بدل حاصل نہیں کر سکتے. مجھے ایک حدیث یاد آئی، وہ حدیث جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر، امام ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر، بلکہ اس کا کچھ حصہ سنن نسائی، سنن ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے. لیکن میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ مسند احمد وغیرہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ یمن کا ایک قبیلہ بیلی ہے. اس قبیلے کے 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے. ان میں کا ایک بڑا ہی نشید، بڑا ہی چست اور محنت کرنے والا تھا، اور دوسرا اس قدر محنت نہیں کرتا تھا لیکن اللہ کا نیک بندہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا کہ لو ان کو اپنے ساتھ رکھو، ان کی تربیت کرو. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی فوجی ٹولی بھیجی اس میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا. یہ وہ شخص تھا جو زیادہ محنت کرنے والا تھا، زیادہ لگن سے کام کر رہا تھا، اور اس کا دوسرا بھائی یا دوسرا ساتھی اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور بستر کے اوپر مرا. ان دونوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور کچھ لوگوں کو جنت طرف لے جایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس سے محفوظ رکھے. میں ان لوگوں میں تھا جو جنت کی طرف لے جایا گیا مجھ کو، یا میں اس طرف گیا. ہم تینوں ہیں، وہ دونوں بھائی بھی یا ساتھی بھی اور میں. اچانک جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور جو بستر کے اوپر مرا تھا اسے جنت میں اندر داخل کر دیا جاتا ہے. پھر دوبارہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور جو شہید ہوا تھا بھائی اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے. اور جب میری باری آئی تو کہا جاتا ہے کہ ابھی تمہارے جنت میں جانے کا وقت نہیں آیا ہے. میری نیند کھل گئی. میں نے یہ بات اپنے ساتھیوں سے ذکر کی تو ہر آدمی تعجب کرنے لگا. مجھے بھی تعجب ہوا کہ شہید کا کتنا اونچا مقام ہے اور وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو اپنے بستر کے اوپر مرا ہے وہ جنت میں پہلے چلا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم نے خواب دیکھا ہے. ہم نے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے کہا تھی تعجب کیا کر رہے ہو. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شہید ہوا، شہید کا جو اونچا مقام ہے لیکن اسے جنت میں آباد میں داخل کیا جا رہا ہے. ذرا غور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا. مسند احمد کی جو روایت ہے، آپ نے فرمایا کیا وہ 1 سال رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ آپ ذرا کتنے خوش نصیب ہیں میرے ساتھیوں. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان اور دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہ رمضان کا مہینہ نہیں پایا جس کا روزہ رکھا اس نے؟ کیا اس نے 6000 اتنی رکعت فرض نماز نہیں پڑھی؟ کیا اس نے اتنے نفلی نمازیں نہیں پڑھی؟ تو تعجب کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں کے مقام میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. ذرا سوچیں آپ. ظاہر بات اس میں انسان کی نیت اور اخلاص کا بہت بڑا دخل ہے. ہو سکتا ہے یہ شخص جو بستر کے اوپر مرا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے کڑ رہا ہو، اس کی بڑی خواہش ہو، اور خصوصاً ہو سکتا ہے وہ دل کا بڑا صاف ہو. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا مقام دیتا ہے. ہمیں اس سے مطلب نہیں. ابھی ہمیں جو مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنت میں پہلے جانے کا سبب اور اس کے درجات کے بلندی کے سبب آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سب سے پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ کیا اس نے 1 سال رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ تو کیا ہم اس واقعے سے اور اس حدیث سے عبرت حاصل کریں گے اور اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس مبارک مہینے اور اس کے خیر سے محروم نہ کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.